روایت ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کے دوران ایک قبرستان سے گزرے تو دیکھا کہ ایک آدمی ایک قبر کے پاس بیٹھا چپ چاپ رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے رو رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ ہماری آپس میں اس قدر محبت تھی کہ ہم دونوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم دونوں میں سے جو بھی پہلے فوت ہوگا تو دوسرا اپنی تمام عمر اس کی قبر پر گزارے گا۔ اتفاق سے میری بیوی پہلے مر گئی تو میں اس وعدے کے مطابق اس کی قبر پر بیٹھا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہاری آپس میں اتنی محبت تھی تو کیا تم چاہتے ہو کہ میں اللہ سے دعا کروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گی؟ اس نوجوان نے اس بات کو غنیمت سمجھا اور اپنی نصف زندگی اپنی بیوی کو دینے کا آپ علیہ السلام کے سامنے اقرار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ عورت قبر سے زندہ نکل آئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو عورت کے زانو پر سر رکھ کر وہ نوجوان خوشی میں بے غم ہو کر سو گیا۔ اتنے میں وہاں سے ایک نوجوان خوبصورت شہزادہ گزرا جو شکار کے لیے نکلا تھا۔ شہزادے نے دیکھا کہ وہ نوجوان اور خوبصورت عورت ہے۔ عورت نے جب شہزادے کو دیکھا تو اس پر فریفتہ عاشق ہو گئی اور شہزادے سے کہنے لگی کہ یہ بدماش مجھے شہر سے ورغلہ لایا ہے تو اس کو قتل کر کے مجھے آزاد کراؤ۔ شہزادے نے کہا کہ میں کسی کی قتل نہیں کرتا، اگر تو میرے ساتھ چلنا چاہتی ہے تو اس آدمی کا سر زمین پر رکھ دے اور میرے ساتھ چل۔ عورت نے اپنے خاوند کو قتل کرانے کی بڑی کوشش کی لیکن شہزادے نے قتل سے صاف انکار کر دیا۔ آخر عورت اپنے خاوند کا سر زمین پر رکھ کر شہزادے کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو گئی اور شہزادہ عورت کو لے کر چلا گیا۔ عورت کا شوہر جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ عورت موجود نہیں ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ عورت شہزادے کے ساتھ جا رہی ہے۔ تو نوجوان نے پیچھے سے آواز دی کہ ٹھہر جا، میری عورت کو کہاں لے جا رہا ہے؟ عورت نے پھر شہزادے سے کہا کہ میں تجھے کہتی تھی نا کہ یہ شرارت کرے گا۔ جب وہ آدمی شہزادے کے پاس پہنچا تو شہزادے نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اسے پکڑ کر باندھ دو۔ چنانچہ نوکروں نے اس آدمی کو پکڑ کر باندھ دیا۔ شہزادے نے اس آدمی کو اپنے باپ کی عدالت یعنی دربار میں پیش کیا۔ بادشاہ نے اس نوجوان سے دریافت کیا کہ یہ عورت کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے۔ جب بادشاہ نے عورت سے پوچھا تو اس نے کہا یہ بدماش ڈاکو ہے، مجھے شہر سے پکڑ کر لایا ہے۔ بادشاہ نے نوجوان سے کہا کہ اگر یہ عورت تیری ہے تو گواہ پیش کر۔ نوجوان نے کہا کہ میرے گواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ بادشاہ نے کہا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیرے گواہ ہیں تو پھر ان کی گواہی کافی ہے، لیکن اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے لایا جائے؟ ان کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لہٰذا فی الحال تم دونوں قید میں رہو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تمہارا فیصلہ ہوگا۔ ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ فلاں ملک کے بادشاہ کے پاس جاؤ، اور بعض روایات میں ہے رات کو خواب میں آپ علیہ السلام کو وہ نوجوان ملا اور اپنا ماجرا سنایا۔ بہرحال صبح کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا اور اس نوجوان اور عورت کو پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو پہچان لیا۔ معلومات کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ مرد کون ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ یہ بدماش ڈاکو ہے، مجھے شہر سے ورغلہ کر لایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کہہ دے کہ اے اللہ، اس کی جو امانت یعنی عمر میرے پاس ہے میں اس کو واپسی دیتی ہوں۔ یہ بات عورت نے کہی تھی کہ فوراً مر گئی۔ پھر اس نوجوان نے اس عورت کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا جس کی قبر پر اس نے کئی سال گزارے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی آزمائش کے وقت ساتھ دینے والوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ناشکری اور بے وفائی کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ دنیاوی چمک دمک انسان کو اندھا کر دیتی ہے، لیکن آخرکار سچ اور انصاف ہی غالب آتا ہے۔